من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. صدق اللہ العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کافی دور سے اللہ رب العزت ذکر کرتے آ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اسی واقعے کے حصے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب فرعون اور قبطیوں کی انتہا ہو گئی، ظلم اور زیادتی انہوں نے انتہائی حد تک کر ڈالی، اللہ رب العزت نے ان کو معجزات کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے ذریعے سے تنبیہ کی. اس کے باوجود بھی یہ اپنی روش سے ہٹے نہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان کو سمندر کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا. ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، چونکہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم بھی کرتے. کیسے کیسے ظلم کیے پیچھے بھی ان کا آیا تھا. فرعون کے پاس جب کوئی جواب نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دکھلانے کے بعد، تو اس نے یہی کہا تھا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. ہم بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے. کتنا مشکل ترین مرحلہ ہوگا. بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کمتر، ضعیف سمجھا کرتے تھے، انتہائی کمزور اور نحیف سمجھا کرتے تھے. بنی اسرائیل تمام ظلم و زیادتی کو سہنے کے ساتھ ساتھ صبر کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے استعینوا باللہ واصبروا. تمہیں مدد مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگو، اور جو ان کی طرف سے ظلم کا تم شکار ہو رہے ہو صبر کرتے رہو. ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو اس کا ثمرہ اور پھل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یوں بھی کہا تھا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ.
تمہارا رب تمہارے دشمن کو جلدی ہلاک کر دے گا اور پھر اس زمین کا تمہیں وارث بنا دے گا، مالک بنا دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو کہ جن کو اس زمین کے اندر لوگ کمتر، ضعیف اور کمزور سمجھا کرتے تھے، زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ کیسی زمین کا؟ التی بارکنا فیہا، کہ جس زمین کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ کون سی زمین ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں التی بارکنا فیہا سے مراد ہے ارض مصر۔ مصر کی زمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے برکتوں کے 10 حصے، ان میں سے 9 حصے اللہ نے ارض مصر کے اندر رکھے ہیں، اور 1 حصہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ تو 1 حصے کے اندر کل جہان اور تنہا مصر کا ملک اکیلا 9 حصے برکتوں کا ہے۔ کتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں التی بارکنا فیہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ارض مصر کے اندر اللہ نے دریائے نیل کو رکھا، بحر قلزم کو رکھا ہے، اور وہ سید الانہار ہے۔ دنیا کے اندر جتنی نہریں ہیں، سمندر ہیں، ان تمام کا سردار ہے۔ تو کتنی برکتیں اللہ نے اس ملک کے اندر رکھی، اس کا مالک بنا دیا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو۔ کس وجہ سے بنایا؟ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان کا دامن تھاما، اور جو دشمنان سے ان کو تکلیف اور ایذائیں پہنچی ہیں، ظلم و زیادتی کا یہ شکار ہوئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ اسی واسطے اللہ کہتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اللہ رب العزت نے جو تم سے نیکی کا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، وہ پورا کر دیا۔ اور کس وجہ سے کیا ہے؟ بِمَا صَبَرُوا، کہ بنی اسرائیلیوں نے صبر کیا۔ اس کے بدلے کے اندر اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان سے نجات دے کر بنی اسرائیلیوں کو اسی ملک کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے جو فرعون کا وارث یعنی اس کے پیچھے خلیفہ بنا دیا ہے، کس وجہ سے بنایا ہے؟ بما صبر۔ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ میں خاص نہیں۔ الفاظ قرآنی گرچہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ اور ایک اصول کو ذکر کیا ہے کہ جو کوئی قوم بھی صبر سے کام لیتی ہے اس کا نتیجہ اسے ضرور ملتا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں، کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، تب بھی اپنے ملک کے اندر فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ بے شمار بچوں کو قتل کیا گیا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کر دیا، فرعون نے جادوگروں سے مقابلہ کرایا، جادوگر تمام ہار کر کے یوں کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ یہ جادوگر نہیں ہے موسیٰ بلکہ واقعتاً یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، ہم ایمان لائیں جو موسیٰ کا بھی اور ہارون کا بھی رب ہے۔ اس کے جواب کے اندر بھی فرعون نے یہی کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ ہم ان کے لڑکوں کو پھر قتل کریں گے۔ آپ دیکھیے ہمارے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو جائے تو کتنے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے بچہ ہماری نظروں کے سامنے اللہ کے یہاں پہنچ جائے، خاتمہ ہو جائے تو اس گھرانے کا کیا حال ہوتا ہے، جبکہ وہ طبعی موت مر رہا ہے، لیکن جس کی نظروں کے سامنے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، کتنی پریشانیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے صبر کیا، بتایا کہ دیکھو صبر کتنا مشکل امر ہے، لیکن جب آدمی صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود صبر کیا جائے، صبر اس کا بھی نام ہے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اس کے باوجود بھی آپ صبر سے کام لے لو۔ کوئی ظالم آپ کے سامنے ہے، اس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ صبر کیجئے۔ اسی واسطے ہمارے اکابرین اور بزرگ فرماتے ہیں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم صبر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، جو کام اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں آ جاتی ہے۔ امت محمدیہ کے اندر بھی یہی خاصہ رہا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے بھی یہی ایک جگہ فرمایا، اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کیے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ اس ملک یعنی زمین کا تمہیں مالک بنا دے گا۔ لیکن دو چیزیں بیان کی ہیں وعدے کے لیے، وہ دونوں پیدا ہونی چاہیے تب اللہ تعالیٰ تمہیں وارث بنائے گا، اور اگر وہ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو پھر نہیں۔ ایک ہے آمنو اور ایک ہے عامل الصالحات، ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمام تر آرزوئیں، تمام تر خواہشیں، تمام تر تمنائیں سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کر لی جائے۔ آپ کی طبیعت نماز پڑھنے کو کر رہی ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس وقت میں تمہیں نماز پڑھنا منع ہے، مثلا اوقات ثلاثہ ہیں، تو اب اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ کا تقاضا ہے آرام کا، آرام کے لیے آپ کے اوپر خمار ہے، بیدار ہیں آپ، نیند کا غلبہ ہے، لیکن مؤذن نے اگر کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اب اپنی تمنا کو چھوڑ دو، آرزو کو چھوڑ دو اور مسجد کی طرف رجوع کرو تو یہ کامیابی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، دنیا کا کام کریں، معاملات کا کام کریں، کسی چیز کا کام کریں، اگر ہماری طبیعت کہتی ہے تو ہم کرتے ہیں، اور اگر طبیعت نہیں کرتی ہے تو ہزار بہانے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ طبیعت نہیں کر رہی ہے آپ کی نماز پڑھنے کو، کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے، آپ پاک بھی ہیں، کپڑے بھی پاک ہیں، سب ہیں، لیکن اگر کہہ دیا چلو آجی جی تو اب کتنے بہانے ہمارے پاس آ جائیں گے، یہ نہیں یہ بات ہے، یہ نہیں یہ بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آنے والا تم چلو میں آتا ہوں، یہ بہانے ہمارے ہیں۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان نے گھر کر لیا ہے، راستہ پر خطر ہے، پریشان کن ہے، لیکن جب تک وہ مسجد کے اندر نہیں آتا ہے تو اسے سکون نہیں ملتا ہے۔
تو ایمان نام ہے اپنی تمام تر مرضیات کو ختم کر کے دین کے تابع بن جانا. دین نے جس چیز کو کہہ دیا اس کے آگے سر خم تسلیم کر لینا، اپنے گردن کو جھکا دینا، اپنی پیشانی کو جھکا دینا اور اس کی بات کے اوپر لبیک کہنا. تو ایمان ہمارے اندر ابھی نہیں ہے. چاہے ہم کتنا ہی کہتے رہیں لا الہ الا اللہ، آپ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے میں نے آپ کے برادران وطن کو دیکھا ہے کہ وہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ دل پہ ضرب لگتی ہے. اور اگر کسی مسلمان سے پڑھا جائے تو لا 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 الا اللہ کے اندر ہی رہ جاتا ہے. ایسے بھی ہے کہ اس سے کلمہ بھی ادا نہیں ہوتا ہے. آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کلمے کی بھی فکر نہیں ہے. ایمان کیسے ہمارا پختہ ہوگا، ایمان کیسے ہمارے مضبوط ہوگا؟ جو ان مذاکروں کے اندر ہوتے ہیں، محادثوں کے اندر ہوتے ہیں، گفتگو کے اندر ہوتے ہیں، جہاں سلسلہ سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اپنی بات بتانے اور دوسرے کی سننے کا ہوتا ہے، جہاں ایسی محفل ہوتی ہیں، اس میں دیکھیے کہ ان لوگوں سے کلمہ بھی ادا نہیں ہوتا ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج ہمارا حال یہی ہے. ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے، مجلس لگی ہوئی ہے. انہوں نے کیف متفق ان سے معلوم کر لیا، بیٹا ذرا پہلا کلمہ سنانا. جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو بے انتہا تکلیف ہوئی کہ یہ توہین کر رہے ہیں، تمہیں تو ایجاب قبول کرانا ہے اور ہدیہ 500 کا لے کے جیب میں رکھ لینا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور نہ جانے کتنے مسائل بتانے لگے کہ ایسے موقع کے اوپر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمان ہیں، نکاح ہو رہا ہے، آپ تو ایجاب و قبول کرائیے. لیکن جب بچے سے کہا گیا تو اس سے کلمہ بھی نہیں پڑھا گیا. یہ مسلمانوں کا حال ہے. اور معاف کرنا، مجمع کے اندر 6 کلمے ہیں، کون دعوے سے کہتا ہے سارے کے 6 کلمے مجھے یاد ہیں؟ 1-2 کے بعد میں تیسرا ایسے ہی رہتا ہے، چونکہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہوتی ہے، چوتھے 5ویں چٹے کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جب ابھی ہمیں کلمے ہی ہمیں معلوم نہیں ہے تو ایمان کے اندر پختگی کیسے ہوگی؟ ایمان مفصل کو معلوم کیا جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لا کر کے ہم مومن بنیں گے. کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر تو یہ بات ہے کہ اگر باپ کا نام عبد الرحمن اور ماں کا نام فاطمہ ہے تو اس گھرانے کے اندر جتنی نسلیں آ رہی ہیں سب مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے. مسلمان اور اسلام تو وہی کہلاتا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر اسلام ہو. ایمان اور اسلام اگر نہیں ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. پہلی صفت شرط لگائی ہے، اس امت سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بھی تمہیں اس کا مالک بنا دیں گے اس ارض کا. لیکن پہلی شرط ہے کہ تم ایمان لے آؤ. اگر ایمان لے آئیں تو یقینی طور پر تم ہی کامیاب اور تم ہی مالک رہو گے. اور دوسری ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہوگا، اعمال صالحات کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے. اخلاص سے تم نے کلمہ پڑھ لیا، اخلاص سے تم نے دل کے اندر کلمے کو پیدا کر لیا، لیکن ابھی اعمال ہمارے اعمال حسنہ نہیں ہیں، اعمال سیئہ کی طرف ہے. آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن جیسا آج امت مسلمہ کا حال ہے، نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ صدقات کا پتہ، نہ معاملات کا پتہ ہے، بس نام ہے. تو اعمال صالحہ سے ہم کورے اور خالی ہے. اللہ کیسے ہمیں وارث بنا دے گا؟ پھر ہمارا کام پٹنا ہی پٹنا ہے، پھر ہمارا کام ظلم و ستم کو سہنا ہی سہنا ہے. بنی اسرائیل کے واقعات کو، فرعون کے واقعات کو جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ کے لیے درس ہے.
اس قرآن کریم کو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تو اس کے لیے ما قبل کے واقعات کو بھی ذکر کیا کہ تم سے پہلے امم گزری ہیں، تم سے پہلے قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے جب جب مخالفت کی ہے تو ان کا نتیجہ انجام جو ہوا ہے بد سے بدتر ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کے اوپر عمل کیا، ہماری باتوں کے اوپر لبیک کہا ہے، تو پھر ہم نے ان کو وارث اور اس کا اجر بھی ان کو عطا کیا ہے۔ انہی میں سے یہ ہے کہ علی بنی اسرائیل بما صبروا، کہ ان کے صبر کرنے کے سبب سے ان لوگوں کو ہم اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، فرعون اور فرعونیوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے، بلڈنگیں کھڑی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ انگور کی بیلوں کو چھتوں سے اوپر تک لے جایا کرتے تھے، اور درختوں کے اوپر خاص توجہ دے کر کے بڑے بڑے بنایا کرتے تھے۔ بس اسی کے اندر مگن رہتے، اسی کے اندر کھوئے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے دمرنا ما کان یصنع فرعون، فرعون اور فرعونیوں نے جو کچھ کر رکھا تھا ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ کوئی چیز ہم نے ان کی باقی نہیں چھوڑی ہے۔ وما كانوا يعرشون، جو کچھ یہ بچھایا کرتے تھے سب کو ہم نے ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ ظلم کرنے والے کو جب اللہ ختم کرتا ہے تو اس کی ظلم کی ساری نشانیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ اس عالم کے اندر جب جب بھی کسی ظلم کرنے والے نے سر کو ابھارا ہے، چاہے وقتی طور پر وہ غالب آ جائے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ مغلوب ہوا ہے، اور اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہی حال ہے، یہی آیت کریمہ ہمیں درس دیتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا اگر معاملہ ہو رہا ہے تو پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جب ایمان کے اندر پختگی آ جائے تو پھر اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرے۔ پھر کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ پھر اللہ کی مدد کا آنا تمہارے لیے یقینی ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اور ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا کرتے تھے مشرق اور مغرب کے اندر اس زمینوں کا جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور پورا کر دیا تیرے رب نے اپنا اچھا وعدہ بنی اسرائیلیوں کے لیے بس سبب ان کے صبر کرنے کے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، اور خراب کر دیا ہم نے ان چیزوں کو جس کو بناتے تھے فرعون اور فرعون کی قوم۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ان چیزوں کو جس کو وہ چھایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔